بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی جو نئی کتاب ہے تو اس کی ایک غزل لے کر آئے ہیں، جس کے شاعر ہیں جون ایلیا، اور اس کا پہلا شعر آپ کے سامنے ہے۔ کس سے اظہار مدعا کیجیے، آپ ملتے نہیں کیا کیجیے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے تعارف شاعر ہے جون ایلیا کا۔ جون ایلیا ان کا اپنا نام ہے سید اصغر حسین جون۔ جون ایلیا 14 دسمبر 1931 کو امروہہ، اتر پردیش کے ایک نامور خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا کو فن اور ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ اس کے علاوہ وہ نجومی اور شاعر بھی تھے۔ جون ایلیا برصغیر میں نمایاں حیثیت رکھنے والے پاکستانی شاعر، فلسفی، سوانح نگار تھے۔ وہ اپنے انوکھے انداز تحریر کی وجہ سے سراہے جاتے ہیں۔ جون ایلیا کو عربی، انگریزی، فارسی، سنسکرت اور عبرانی زبان میں اعلیٰ مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنا پہلا شعر اردو کا محض 8 سال کی عمر میں لکھا۔ ان کے شعری مجموعے ہیں شاید، یعنی، گمان، لیکن، گویا، راموز۔ اب آتے ہیں ہم غزل کی طرف۔ پہلا شعر ہے غزل کا: کس سے اظہار مدعا کیجیے، آپ ملتے نہیں کیا کیجیے۔ حوالہ شاعر ہے کہ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر جون ایلیا ہیں۔ مرکزی خیال ہے اظہار مدعا کا بیان۔ مشکل الفاظ ہیں۔ مدعا معنی مقصد۔ اس کی فنی خوبی مطلع ہے کیونکہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے اور اس میں مدعا اور کیا یہ قافیہ ہیں، اور کیجیے کیجیے یہ ردیف ہیں۔ تشریح ہے اس شعر کی آپ کے سامنے۔ غزل کے اس مطلع میں شاعر اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ ہم اپنا اظہار مدعا کس سے کریں، اپنے مقصد زندگی کو کس سے بیان کریں، کس کے سامنے ہم اپنے مطلب کی بات رکھیں۔ یہاں کون کسی کی سنتا ہے، بس ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، اور دلی تمنا ہے کہ آپ سے اس خواہش کو بیان کریں تاکہ اس دل بے قرار کو کچھ سکون میسر آئے، یہ بھی کچھ سکھ چین کا سانس لے سکے۔ لیکن اسے ہماری قسمت کی خرابی کہیے یا آپ کی لاپرواہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نہ آپ کا دیدار ہوتا ہے، سارا دن یہیں آپ کو دیکھنے کی خواہش میں گزر جاتا ہے۔ ہماری یہ خواہش ادھوری ہے اور ادھوری ہی رہ جائے گی، یعنی ہم آپ کے سامنے جو اپنا مقصد زندگی یا اپنا مقصد بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بیان نہیں کر پا رہے کسی بھی طور پر۔ دوسرا شعر ہے اس غزل کا: ہو نہ پایا یہ فیصلہ اب تک، ہو نہ پایا یہ فیصلہ اب تک، آپ کیا کیجئے تو کیا کیجئے۔ حوالہ شاعر ہے مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا، جس کے شاعر جون ایلیا ہیں۔ مرکزی خیال ہے زندگی کے کشمکش کا بیان۔ تشریح ہے اس شعر کی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ غم عاشقی نے ہمیں عجیب کشمکش میں مبتلا کر رکھا ہے، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، تمہیں اپنے دل سے نکال دیں یا تمہارے عشق میں یوں ہی ساری زندگی گزار دیں۔ تمہارا ساتھ تو کبھی ہمیں میسر ہوا نہیں، سارا سارا دن تمہاری یاد میں، تمہارے انتظار میں کٹ جاتا ہے، لیکن تمہاری کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔
اب آپ ہی ہمیں اس مشکل سے نجات دلائیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں اپنی چاہت کا یا نفرت کا، یعنی آپ ہمیں خود بتائیں کہ آپ ہمیں چاہتے ہیں یا ہم سے نفرت کرتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے منہ سے سن کر ہی اپنی زندگی کا فیصلہ کریں۔ آپ کی چاہت کے انتظار میں گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے کہ نفرت کا کڑوا گھونٹ پی کر ہم ایک ہی دفعہ میں مر جائیں۔ نہ آپ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں، آپ کے اس رویے نے ہمیں زندگی سے مایوس کر دیا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے اس غزل کا: آپ تھے جس کے چار اگر وہ جوان، آپ تھے جس کے چار اگر وہ جوان، سخت بیمار ہے دعا کیجیے۔ حوالہ شاعر گزشتہ والا مرکزی خیال ہے محبوب کے رحم و کرم کی طلب۔ مشکل الفاظ ہیں چارہ، اس کے معنی ہے معالج، علاج کرنے والا۔ تشریح ہے اس شعر کی: اس شعر میں شاعر اپنی شاعرانہ مہارت کے جوہر دکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کی چاہت کا طلبگار ہے، آپ کے حسن پر فدا ہے، اپنی زندگی کا سکھ چین، آرام راحت، غمی خوشی سب آپ سے وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کی زندگی کا مقصد آپ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، لیکن آپ کی سنگ دلی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آپ کی بے رخی نے اس بیچارے کو مار ہی ڈالا۔ وہ مریض عشق اب سخت پریشانی کا شکار ہے، زندگی اور موت کی کشمکش سے دوچار ہے۔ آپ ہی اس کے معالج ہیں، آپ ہی اس کے خیر خواہ ہیں۔ علاج تو آپ اس کا کر نہیں رہے، دعا ہی کر دیجئے آپ اس کے حق میں، تاکہ اس کی زندگی کسی طرح سکون میں آ جائے، اسے آپ کی محبت مل جائے، یا زندگی کے مصائب سے اسے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے۔ مطلب یہ کہ یا تو آپ اس کے لیے یہ دعا کریں کہ وہ میرا ہو جائے، یا آپ یہ دعا کر دیں کہ مر جائے، تو اس کی زندگی ایک طرف ہو جائے گی اور وہ اپنی زندگی کو کسی ایک سانچے میں ڈھالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چوتھا شعر ہے اس غزل کا: زندگی کا عجب معاملہ ہے، زندگی کا عجب معاملہ ہے، ایک لمحے میں فیصلہ کیجئے۔ حوالہ شاعر ہے مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر جان ایلیا ہیں۔ مرکزی خیال ہے زندگی ایک امتحان ہے۔ مشکل الفاظ عجب مانے انوکھا، عجیب یعنی۔ تشریح ہے اس شعر کی: شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں جس سے بھی واسطہ پڑا وہ مجھ سے ناراض ہی ملا۔ یوں لگتا ہے جیسے میں نے زندگی میں لوگوں کو ناراض کرنے کے علاوہ کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، یعنی جو بھی مجھ سے بات کرتا ہے یا میں جس سے بھی بات کرتا ہوں، جس سے بھی ملنے کی کوشش کرتا ہوں، تو وہ مجھ سے ناراض ہی ملتا ہے مجھے تو اب کسی بھی انسان سے بات کرنی مشکل ہو گئی ہے، اس لیے اب میں زیادہ تر خاموش رہتا ہوں، کیونکہ بولوں تو بھی لوگ ناراض، نہ بولوں تو بھی ناراض۔ لیکن چلو جب نہ بولوں تو کم از کم الزام تراشی تو نہیں ہوگی کہ یہ بولا انہوں نے۔ زندگی بھی انسان کی بڑی عجیب چیز ہے، انسان کے حالات اسے کبھی کبھار ایسے موڑ پر لا کھڑا کر دیتے ہیں کہ کچھ فیصلے نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں، جیسے کسی کو پانا یا حاصل کرنا۔ انسان جب کسی کو پاتا ہے اور حاصل کرتا ہے تو وہ کوئی اس کے لیے سوچا لمبا چوڑا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ خود ہی محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کے لیے کوئی پرچی نہیں ڈالنی پڑتی، کوئی استخارہ نہیں کرنا پڑتا، بس یہ تو ایک دلی جذبہ ہے جو ہو جاتا ہے۔ کسی کو کھو دینا، یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں سوچنے کا موقع نہیں ملتا، یعنی آپ اگر کسی کو کھو دیں تو یہ بھی نہیں کہ آپ سوچیں گے، پلان کریں گے کہ میں اس کو کھونا چاہتا ہوں کیسے کھوں، بلکہ وہ بھی خود ہو جائے۔ کبھی کبھار یہ فیصلے انسان کی زندگی میں بہت خوشیاں لاتے ہیں، یعنی آپ کا پارٹنر اچھا ہے تو آپ کی زندگی میں خوشی آ گئی، اور کبھی کبھار زندگی کو بد سے بدتر بنا دیتے ہیں، یعنی کبھی آپ نے جس کو چاہا وہ انسان آپ کی چاہت کا قدردان نہیں ہے تو آپ کی زندگی کو اس نے مشکل میں ڈال دیا۔
آخری شعر ہے اس غزل کا: مجھ کو عادت ہے روٹھ جانے کی، مجھ کو عادت ہے روٹھ جانے کی، آپ مجھ کو منا لیا کیجئے۔ حوالہ شاعر ہے کہ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر جان ایلیا ہیں۔ مرکزی خیال ہے شکوہ زمانہ کا بیان، یعنی زمانے کے لوگوں سے ان کو شکوہ ہے۔ تشریح اس شعر کی: غزل کے اس آخری شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ لوگوں میں یوں ہی میں بدنام ہوں کہ مجھے کسی سے بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا، بات بات پر لوگوں کو ناراض کر دیتا ہوں، کسی سے خود روٹھ جاتا ہوں، یعنی کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کچھ سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، لیکن تم اور میں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تمہیں تو میری عادت کا پتہ ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتے، دور نہیں رہ سکتے، یعنی ہم ایک دوسرے کو جو چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ایک دوسرے سے الگ رہنا، جدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اگر کبھی تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ تو میں تمہیں منا لیا کروں گا، اور اگر میں تم سے ناراض ہو جاؤں تو تم مجھے منا لیا کرو۔ اگر ہم دونوں ایک دوسرے سے روٹھے رہے تو کوئی ہمیں منانے نہیں آئے گا۔ ہم دونوں کے لیے بہتر یہی ہے، بہتری اسی میں ہے کہ ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، یعنی ایک دوسرے کو ہم منا لیا کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دو چاہنے والوں کے بیچ میں کسی تیسرے کا کیا کام کہ وہ ان کو منائے۔ پھر دنیا کے اندر رقیب بھی ہوتے ہیں، تو کوئی یہ نہیں چاہتا کہ دو چاہنے والے اکٹھے رہیں، بلکہ ان کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ جدا ہو جائیں۔ تو شاید شاعر یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم جدا ہو جائیں گے تو اس میں لوگ جو ہے وہ ہم پر ہنسیں گے اور کوئی منانے کے لیے قریب نہیں آئے گا، تو بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں اور ایک دوسرے کو منا لیا کریں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ جان ایلیے کی ایک غزل تھی جو ہم نے آپ کے سامنے مکمل تشریح کے ساتھ آسان الفاظ میں تعارف شاعر اور سب کی چیزیں مکمل آپ کے سامنے رکھ دی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔